جب یہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں ہم جنس پرستوں کا اجتماع ہوا تو تکلیف تو بہت ہوئی اور اپنے حکمرانوں کی خاموشی پر افسوس بھی ہوا، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی ہم سے کوتاہی ضرور ہوئی ہے جہاں اب اسلامی مملکت میں اس طرح کے اجتماع ہوتے ہیں، اور وہ کوتاہی کیا ہے؟ بڑا غور کیا، نہیں سمجھ پایا، لیکن ایک واقعہ اس وقت آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں، جب آپ اس کو سماعت فرمائیں گے اور میری زبانی سنیں گے تو آپ کو بھی تکلیف تو واقعہ کچھ یوں ہے ناظرین کرام کہ ایک صاحب ایک خاتون سے شادی کی، ان خاتون کا پہلے سے کوئی شوہر تھا، یہ ایک الگ کیس ہے، ایک الگ کہانی ہے، انہوں نے اس شوہر کے ہوتے ہوئے ان صاحب سے شادی کر لی، چلے صاحب، اب جن صاحب نے ان خاتون سے شادی کی کچھ عرصے کے بعد صاحب ایک خاتون سے شادی کی، ان خاتون کا پہلے سے کوئی شوہر تھا، یہ ایک الگ کیس ہے، ایک الگ کہانی ہے، انہوں نے اس شوہر کے ہوتے ہوئے ان صاحب سے شادی کر لی، چلے صاحب، اب جن صاحب نے ان خاتون سے شادی کی کچھ عرصے کے بعد بقول ان کی انہوں نے اس خاتون کو طلاق دیا، یعنی اسے چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد انہوں نے اسی خاتون کی بیٹی سے دوبارہ شادی کر، یعنی ایک اور نکاح کیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی بیٹی، اور بیٹی کا کہنا یہ ہے کہ میں اپنی ماں کو ماں نہیں مانتا، لیکن لڑکے اور لڑکی کے بیان پر دین کی بنیادیں تعمیر نہیں ہوتی، یا لڑکے اور لڑکی کی خواہش پر دینی اصول مرتب نہیں کیے جاتے۔ جو حدود اللہ ہیں، جو اللہ کے قوانین ہیں، جو اللہ نے بیان کر دیا، جو مصاہرت کا طریقہ کار ہے جس کو مصاہرت کہتے ہیں، شرعی اصطلاح میں مفتی محمد نعیم صاحب اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس کی تصحیح فرمائیں گے کہ مصاہرت کیا ہے۔ ان حالات میں یہ حدود اللہ میں دخل اندازی ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ کے مترادف ہے۔ ہمارا کام ہے کسی کو مجرم ٹھہرانا یا ملزم ٹھہرانا نہیں، یہ قانون کا کام۔ ہم تو صرف اس وقت جوہر آباد پولیس اسٹیشن میں پولیس کی ایما پر ہارون قریشی صاحب کے کہنے پر یہ درد دل رکھتے ہیں، دینی معاونت کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اسی لیے ہم ایک عالم دین کو بھی اپنے ساتھ لائے، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شجاع الدین شیخ بھی موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کی کالز بھی لوں گا پروگرام میں، اور آپ کی رائے بھی جاننے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت میں ہارون قریشی صاحب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ واقعہ کیا ہے، اور پھر ہم اس لڑکے اور لڑکی سے بات کرتے ہیں اور اس گفتگو کے دوران اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دین سے زیادہ قریب ہے یا اللہ کی حدود توڑنے کے زیادہ مشتاق ہے۔ دوبارہ یہ دہرا دوں بات کہ دین سے زیادہ قریب ہے یا حدود اللہ کو توڑنے کے زیادہ مشتاق ہے۔ سوالات کی ابتدا کرتے ہیں ہارون قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ ہارون صاحب کچھ واقعے پہ روشنی ڈالیں گے، یہ کیا واقعہ؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل دین سے زیادہ قریب ہے یا حدود اللہ کو توڑنے کے زیادہ مشتاق ہے۔ سوالات کی ابتدا کرتے ہیں ہارون قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ ہارون صاحب کچھ واقعے پہ روشنی ڈالیں گے، یہ کیا واقعہ؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے اور مذہبی معاملات میں کچھ رہنمائی بھی مجھے چاہیے تھی۔ یہ ڈاکٹر صاحب ایسا ہوا کہ ایک خاتون ہے گل رخسار، انہوں نے تھانے میں ایک FIR درج کرائی ہے کہ ان کی بیٹی کو ضیاء الرحمان نامی لڑکا اغوا کر کے لے گیا، لیکن وہ کچھ معاملات ایسے تھے کہ وہ کوئی بات سمجھا نہیں پا رہی تھی تھانے کو۔ ڈاکٹر صاحب اس نے کچھ کاغذ بھی پیش کیے جس کے اندر ایک تو اس نے اپنا اس ضیاء الرحمان سے شادی شدہ ہونا بتایا، نکاح نامہ پیش کیا۔ یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نکاح نامے کا عکس ہے جو ہارون قریشی صاحب دکھا رہے ہیں، جس میں
ان خاتون نے یہ بتایا کہ میری ضیاء الرحمان سے شادی ہوئی. جی ٹھیک ہے جی. یہ انہوں نے مسلمان کرایا اس عورت کو. یہ آغا خان عورت تھی تو یہ دارالعلوم سے ان الدین عند اللہ اسلام، یہ سند اسلام ہے. اب ضیاء الرحمان کی اور گل رخسار عرف رانی کی شادی ہو گئی. اس شادی کے دوران میں 2 بچے حبیبہ عرف کرن اور اعظم عرف شہریار، ٹھیک، جس کی عمر 7 سال اور بچی کی عمر 13 سال. یہ پیدا. نہیں، اچھا یہ اس کو جہیز میں ساتھ اچھا، یعنی وہ ساتھ لے کر بالکل آئے، ٹھیک جو ضیاء الرحمان کے گھر میں پلتے رہے. بولتے ہیں. تو میرے پاس یہ محترم حافظ ٹھیک، جس کی عمر 7 سال اور بچی کی عمر 13 سال. یہ پیدا. نہیں، اچھا یہ اس کو جہیز میں ساتھ اچھا، یعنی وہ ساتھ لے کر بالکل آئے، ٹھیک جو ضیاء الرحمان کے گھر میں پلتے رہے. بولتے ہیں. تو میرے پاس یہ محترم حافظ محمد نواز صاحب یہ تشریف لائے. انہوں نے 2 بچوں کو، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو پیش کیا مجھے اور مجھے معاملات بتائے. میں گاؤں میں موجود تھا. تو آج سے 5 مہینے پہلے یہ بچے دونوں میرے گاؤں میں پہنچے. جو کراچی میں میرا بیٹا کام کرتا تھا، یہ ضیاء الرحمان اس کا نام ہے. اس نے اس لڑکی کو پیش کرتے ہوئے بتایا کہ یہ لاوارث ہے. لڑکی نے اپنے منہ سے بتایا کہ میری ماں پشاور چلی گئی مجھے چھوڑ کر اور باپ ہے نہیں، میں بے سہارا ہوں. تو میں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا. میں نے اس کو اسلام قبول کروا کے اور اپنے بیٹے ضیاء الرحمان سے اس کی شادی کروا دی. درست. ضیاء الرحمان جی، گل رخسار کا بھی شوہر اور گل پرست کا بھی شوہر. ابھی اس وقت نہیں تھا. جولائی 2010 میں نہیں ہے. ٹھیک. 2 جولائی 2010 کے اندر صرف گل رخسار عرف رانی کا وہ شوہر ہے ٹھیک. اور گل پرست اس کے یعنی گل رخسار کی بیٹی ہے جی. جو اس کے گھر میں پل رہی ہے. لیکن معلوم نہیں ہے اسے معلوم نہیں ہے. جی. میں بھی بقول اس کے ٹھیک ہے. یہ نہیں پتا. جی. اب ہوا یہ کہ ان کا آپس میں جھگڑے اختلافات اتنے بڑے گل رخسار اور ضیاء الرحمان کے کہ انہوں نے آپس میں الرحمان علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی. لیکن اس دوران میں اس لڑکی کا اور ضیاء الرحمان کا آپس میں افیئر ہو گیا. بالکل ٹھیک. ان دونوں نے وہاں سے نکلنے کا پروگرام بنا لیا. جی. 21/2/2011 کو یہ دونوں وہاں سے فرار ہو. ٹھیک. یہ اس کو لے کے یہاں آ گئے. اور پوچھنا یہ ہے اب سے اور مفتی نعیم صاحب سے کہ کیا ماں کے بعد بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ مفتی محمد نعیم صاحب سے یہ پورا شرعی معاملہ جاننے سے قبل میں یہ چاہوں گا کہ گل پرست یا فاطمہ ان سے بھی گفتگو کی جائے اور ضیاء الرحمان صاحب کا موقف بھی معلوم کیا جائے. دونوں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں کیونکہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے. تھوڑا آپ بھی سوچیے کیونکہ ابھی مجھے اس پروگرام کے بعد یعنی اس گفتگو کے بعد آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لینی ہیں. میں تو بہت الجھا ہوا ہوں. نکاح پہ نکاح بھی ہوا ہے اور ایک شخص کی بیوی بھی بیوی ہے، بیٹی بھی بیوی بن گئی ہے. یہ بہت عجیب سا ایک میٹر سامنے آیا ہے. تھوڑی سی جھرجھری بھی دوڑی ہوئی ہے کہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور یہ سب دینی معاملات سے آگاہی نہ ہونے کا نتیجہ ہے یا پھر عیش و عشرت اور انسانی شہوت کا انسان پر حملہ ہے. یہ ایک سوال ہے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.